وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ سوچ کر نفس کے پیچھے نہیں گیا، اسے لگام ڈالا، روکا، تو آزاد نہیں ہے، نفس کے پیچھے نہیں گیا، قرآن کے پیچھے گیا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو گھوڑوں کی مثال اللہ دیتا ہے، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، دوڑ کر ہانپنے والے گھوڑوں کی قسم۔ یادو عربی میں کہتے ہیں دوڑنا، ضبحہ عربی میں کہتے ہیں جب گھوڑا بہت زیادہ تیز بھاگتا ہے تو اندر سے اسے آواز آتی ہے آپ نے کی۔ ان گھوڑوں کی قسم جو دوڑ کر بھاگ کر اپنے سینوں سے ایک آواز تم ان کی سنتے ہو۔ کون دوڑاتا ہے ان کو؟ اللہ، حقیقت میں اللہ ہی، لیکن دنیا میں کون دوڑاتا ہے؟ مالک، انسان۔ فالموریات قدحا، وہ اتنا تیز دوڑتے ہیں ان کی ٹاپوں سے جہاں پتھریلی زمین آتی ہے چنگاریاں اڑ رہی ہیں۔ فالمغیرات صبحا، بہت تڑکے سویرے وہ حملہ کر رہے ہیں، ان کو حملے کے لیے لے جایا جا رہا ہے دشمن کے اوپر، تو وقت بھی نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اور ایسے وقت میں جب صبح تڑکا ہو تو دھول نہیں اڑتی، ٹھنڈا ہوتا ہے موسم، لیکن ان کی دوڑ اتنی خطرناک ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، ان کے پیچھے ایک دھول ہے، گرد ہے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، دشمن ہے تلواروں کے سائے میں، جب گھوڑے کو آپ ڈال دیں گے تو وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، اندر گھس جاتا ہے۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ کتنے صفات؟ 5۔ کتنے؟ یہ 5 صفات میں آپ غور کریں، یہ جانور کتنی بات مانتا ہے آدمی اپنے مالک کی۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ قسم کھانے کا مقصد بتاتا ہے، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ جانور کی ہوتی بھی اس کے پاس مالک کی قدر جو جانور کے اندر وہ بھی نہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، اسے معلوم نہیں، سب معلوم ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وہ پورا باخبر ہے میں جو کر رہا ہوں غلط ہے، اپنے رب کو چھوڑ رہا ہوں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہیں تاریک قرآن ہو کر۔ ان کی عزت قرآن سے تھی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سب سے اونچا بلند راستہ، سب سے مضبوط راستہ زندگی کا بتاتا ہے، تو اسی کو فالو کرنا چاہیے تھا، لیکن اسے فالو نہیں کیے تو کیا ہوا؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اس راستے کے آگے سرنڈر ہو کر عزت حاصل کر لیے، لیکن ہم خار ہیں تاریک قرآن ہو کر، ہم ذلیل ہو گئے قرآن کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر ذلیل ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آیات میں یاد دلاتا ہے، نصیحت کرتا ہے، آیات اور یاد دلانے کا مطلب اٹھو، میں جو سنو اور کرو۔ تو میں گزشتہ مرتبہ آپ کو ایک آیت سنایا تھا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو ہماری یاد سے ہم اسے زندگی کے ہر موقع پہ یاد دلاتے ہیں، ایسا رہنا چاہیے تجھے، ایسا چلنا چاہیے، وہ مانتا نہیں ہے۔ چھوڑو بھائی، عارضہ کا مطلب چھوڑو بھائی،
من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے، میرے قرآن سے منہ موڑتا ہے، فإن له معیشۃ ضنکا، چاہے وہ دنیا کی بلندی پہ جا کر انڈیا کا پرائم منسٹر بن جائے یا امریکہ کا پرائم منسٹر بن جائے، فإن له معیشۃ ضنکا، اس کے لیے تنگ زندگی ہے، اندر سے اس کھوکھلا ہوگا۔ یہ بات پکی ہے، اس میں قسم خدا کی کوئی ڈوٹ نہیں ہے۔ آپ کا دل خوش رہے، آپ باغ باغ رہیں، آپ زندگی کا لطف لیں، اللہ سے کنیکشن ضروری ہے۔ جیسے آپ کی باڈی کی صحت ہے تو وہ بات الگ ہوتی ہے، روح کی صحت اللہ سے کنیکشن ہے، وہ ٹوٹ جائے گا تو آدمی کو سکون نہیں ملے گا۔ نحشرہ یوم القیامت اعمی، کل آنے والے دن کی منظر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، ہم اسے اندھا اٹھائیں گے، اندھا۔ نحشرہ یوم القیامت اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو دکھتا تھا دنیا میں، مجھے نظر آتا تھا، یہ حشر کے میدان میں کچھ دکھتا نہیں ہے۔ کذالک اتتک آیاتنا، دنیا میں ایسے ہی تیرے پاس میرے آیات، قرآن، احکام آئے، فنسیتہا، تو اسے یاد نہیں رکھا، بھلا دیا۔ کذالک الیوم تنسا، آج ایسے ہی تجھے بھی بھلا دیا گیا، اندھا بنا کے اٹھایا۔ ایک لطیفے کے طور پر ایک قصہ یاد آ گیا۔ عبد العزیز بن باز، انتقال ہو گیا ان کا، نابینا عالم سعودی عرب کے، بن باز کے نام سے مشہور، بہت قابل آدمی، حدیث کا ذخیرہ اچھا خاصا یاد تھا انہیں۔ مفتی محمود پاکستان کے، انڈیا کے، ان سے ملاقات ہوئی، وہ حنفی تھے مفتی محمود صاحب۔ تو ابن باز نے شکایت کی، حنفی ہر جگہ تعویل کرتے ہیں، ان اللہ استوى علی العرش، اللہ عرش پر قائم ہے، اس کا مطلب اللہ حکومت چلا رہے ہیں۔ ارے مطلب کیوں بولتے ہیں آپ؟ اللہ عرش پر ہے، بولو، بات ختم کرو۔ یہ حنفی بڑے بیکار لوگ ہیں، ہر جگہ معنی الگ الگ بیان کرتے ہیں جو قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں۔ استوى علی العرش، عرش پر اللہ قائم ہے کا مطلب کائنات کی رولنگ اللہ کر رہا ہے۔ تو یہ رولنگ کا معنی بولتے ہیں، یہ بولتے ہیں، وہاں چینج کرتے ہیں۔ تو مفتی محمد صاحب مسکرا کے بولے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نحشرہ یوم القیامت اعمی، وہاں اندھا اٹھائے گا، دکھے گا نہیں، عذاب ہوگا، آپ اندھے ہیں، وہاں آپ کو ایسے اٹھائیں گے؟ جو دنیا میں نابینا ہیں قیامت میں بھی نابینا ہوں گے؟ ایسا بولے مصیبت ہے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی، کتنے صحابہ نابینا ہیں، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کی آنکھ اللہ لے لیتے ہیں جنت کے بدلے کے سوا کوئی چیز راضی ہی نہیں ہوتے۔ تو وہاں آپ اندھے اٹھیں گے؟ تعویل مت کیجیے، آپ پریشان ہو گئے ابن باز۔ وہاں اندھے کا مطلب تعویل کرنا پڑے گا، احکام کا دیکھ کر بھی نہیں دیکھ کر جو چلا ہے وہ اندھا پن ہے۔ دنیا میں قرآن سامنے ہے، حکم سامنے ہے، پھر بھی دیکھ کر اسے مانتا نہیں، ایک اور راستہ جاتا ہے، یہ اندھا پن ہے۔ یہ جو ظاہری اندھا پن دنیا کا، آپ اسے سمجھیں گے، وہ سمجھیں گے تو آپ آخرت میں اندھے اٹھیں گے۔ میں تو دیکھنے والا ہوں، آپ اندھے ہیں، آپ سوچئے، تعویل کرنا نہیں کرنا۔ تو یہ اندھا پن حقیقت میں روحانی ہوتا ہے، اس آنکھ کا نہیں۔ دل کی آنکھ اندھی ہو جاتی ہے تو انسان کی حقیقت گر جاتی ہے۔ یہ دل زندہ رہتا ہے، یہ دیکھتا رہتا ہے تو اللہ سے کنیکشن میں رہتا ہے، تو کتنا بھی آنکھ نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، وہ دنیا کے اندر بڑے بلند درجے کا مالک ہوتا ہے۔
اس لیے ایک حدیث